ہم دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں چاہا، یہ فکر نہیں کیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں۔ جب بھی ہم کوئی سمجھانے کی بات کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ آدمی اپنے آپ سے افتتاح کرے، اپنی اصلاح کرے، پہلے اپنی تربیت کرے، پھر ان کے بعد اپنے جو گھر والے ہیں، اپنے بچے ہیں، پھر رشتہ دار ہیں۔ ہم دوسروں کو تو کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اختلاف کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں، کسی بحث و مباحثہ کی صورت میں ہمارے دل میں اپنوں کی اتنی محبت ہے، رشتہ داروں کی اتنی محبت ہے، اختلاف کی صورت میں دوسروں پر چڑھائی کرتے ہیں، دوسروں کو خراب بھولا بھالا کہتے ہیں، دوسروں کو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد میرے حضور نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی انتظام کریں، دعوت کا پروگرام رکھیں۔ حضور نے ایک دعوت کا پروگرام رکھا، اس میں گوشت پکایا گیا، روٹی تقریباً 4 کلو کا روٹی پکایا گیا۔ میرے حضور کی دعا کی برکت ہوئی، نظر ہوئی، جتنے بھی حضور کے رشتہ دار تھے، کم بیش 40 احباب تھے، اور اس کھانے میں طعام میں اتنی برکت ہوئی کہ 40 لوگوں کو پورا ہوا۔ یہ میرے حضور کی دعا اور نظر اور برکت تھی۔ میرے حضور نے ان سب کو جمع کر کے، بعض روایت میں صفا پر حضور نے جمع کیا، بعض کہتے ہیں کہ حضور نے دعوت کی، بہرحال حضور نے ان سب رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو تبلیغ کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، ان کے ساتھ شریک مت کریں، بتوں کی پوجا کو چھوڑیں، ان کی عبادت مت کریں، غیروں کو آواز مت دیں، غیروں کو مت پکاریں۔ اور ہم سے یہ چیز مفقود ہے۔ ہم دوسروں کو تو 100 بار کہتے ہیں لیکن اپنوں کو نہیں کہتے۔ ہمارے بھائی کے ساتھ اگر کسی کی لڑائی ہو تو ہم دوسرے کو کہیں گے، اپنے بھائی کو نہیں سمجھائیں گے۔ اپنے ہمشیرہ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو، اپنے ہمشیرہ کو نہیں کہیں گے۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی تو سمجھاؤ نا۔ اختلاف کی صورت میں، بحث مباحثہ کی صورت میں اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ۔